الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دینی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد میں آپ کے حضور پھر حاضر ہوں، اور یہ وقفہ جو ہے بعض وجوہات کی بنا پر ہوا ہے، جس میں میری طبیعت کی خرابی کا بھی عمل دخل ہے۔ معمول کے مطابق آج اتوار ہے، اور اتوار کے روز جیسا کہ بتایا گیا تھا اور متعین کیا گیا تھا کہ اس روز سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، تو آج دو اہم سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلا سوال تو ہے اس سود سے متعلق جو بینک سے متعلق تقریباً 2 ہفتے قبل بہت تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ایک بھائی کا سوال آیا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت ہند ہم پر جو ٹیکس عائد کرتی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا یہ ٹیکس جو ہیں غیر ضروری اور ظالمانہ ہوتے ہیں، تو میری طرف منسوب کر کے انہوں نے یہ بات بتائی کہ حرام مال جہاں سے آیا ہے اسے واپس کرنا چاہیے۔ تو کیا اس سود کے ذریعے ہم ان ٹیکس کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کا جو ہے سوال تھا، وہ آن لائن آیا تھا، ڈھونڈنے کے باوجود اس وقت مجھے نہیں ملا، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ لیکن آپ ذرا جو غور کریں گے تو یہ سوال جو ہے وہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے، جو وہ انسان کو اور خاص طور سے اہل ایمان کو اللہ کے حکم سے موڑ کر کے نافرمانی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ میں نے جو اس سے پہلے تقریباً 2 سال قبل 2 ہفتے قبل جو لیکچر دیا تھا، اور اس میں جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے تھے، اس میں بنیادی طور سے جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو لینے سے بھی منع کیا ہے اور اس کے استعمال سے بھی منع کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کے لیے باضابطہ لفظ آیا ہے ذروا ما بقی وذروا ما بقی من الربا، اور آیت پوری اس طرح سے ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون۔ کہ ایمان والو، اللہ کے غضب سے ڈرو، اور جو بھی سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صحیح معنی میں ایمان والے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان قبول کرو، اور اگر تم تائب ہوتے ہو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، راس المال ہے، جس کا تمہیں حق ہے لینے کا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ دیکھیے اس آیت میں واضح طور سے یہ بتایا ہے کہ آپ کو لینا ہی نہیں ہے۔ میں نے جو ہے بنیادی طور سے اس کی شروعات یہ کی تھی کہ یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سودی بینک کا جو کھاتا ہے جس میں کہ سود ملتا ہے، جب کسی بھی مومن کو یہ معلوم ہو گیا تو اس کو پہلی فرصت میں اس سے بچنا ہے، اسے ختم کرنا ہے، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ضرور نکالتا ہے، اور ہیں گنجائشیں موجود ہیں کہ وہ یا تو بینک سے اپنا کھاتا ختم کرے یا دوسرے اس پر ٹرانسفر کرے۔ اب بات یہ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اس نے اب تو جو ہے سود لینا چھوڑ دیا، لیکن اس سے پہلے والا جو ہے جو سود باقی رہ گیا ہے آئندہ نہیں لے گا وہ، لیکن اب جو سود باقی رہ گیا اس کا وہ کیا کرے؟
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے بھی چھوڑ دو، یعنی اسے نکالنا ہی نہیں ہے، چاہے کہ آپ جو اسے نکال کر کے جو ہے ٹیکس میں استعمال کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو جو ہے دوسری چیز جو عقل ربا ہے، بالکل وہی ہے جو اردو میں جو ہے سود کھانا کہتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے سود کھانا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بینک کی جو سود کی رقم ہے وہ کسی غریب کو دی یا کہ اپنے آپ کو استعمال کی، یا یہ کہ کسی جو ہے رشتہ دار کو دی تو اسے جو ہے وہ نوٹ جو ہے اسے کھائے گا منہ سے، جیسے اور چیزیں کھائی جاتی ہیں، وہ استعمال کرنے کے معنی میں۔ تو اس کا کسی بھی طریقے کا استعمال، چاہے وہ اپنی ذات پر کرے دوسروں پر کرے، وہ عقل ربا میں آتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں ایک تو یہ بتایا ہے کہ جو لوگ جو ہے مانیں گے نہیں سود کی حرمت آنے کے باوجود اور اس کے ان کو پتہ چل جانے کے باوجود، تو اللہ اس کے رسول کی اس کا غصہ اور غیظ و غضب اس قدر ہوگا کہ وہ اعلان جنگ کے بالکل مترادف ہوگا۔ اور وہ ایسے لوگ، جیسے کہ اس آیت میں آگے بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے جہنم کے مستحق ہوں گے، جہاں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن موٹے طور سے ایک دوسری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ملک کے شہری ہونے کے ناطے جہاں بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر جو ہے ضروری ہوتی حکومت کی طرف سے، اس میں ایک ٹیکس ہے۔ یہ ٹیکس حرام نہیں ہے، چونکہ ہماری جیب سے نکل رہا ہوتا ہے ہمیں برا لگتا ہے، اور جو ظاہر ہے کہ جس کی کمائی ہوتی ہے اسے برا ہی لگے گا، لیکن یہ کہ اس میں آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ کو کتنی سہولیات حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے آپ کی گلی میں جو بنی ہوئی سڑک ہے، یا اس سے آگے کی سڑکیں ہیں، یا یہ الیکٹرک پول ہیں، یا اور دوسری چیزیں ہیں، حکومت چھوڑ دے اور کہے کہ نہیں آپ اپنے سے خود سے کیجئے، دیکھیے کتنا بوال آپ کے سر آئے گا، پیسہ بھی اتنا زیادہ لگے گا، وقت بھی لگے گا، اس میں صلاحیتیں بھی لگیں گی۔ تو ہمیں آرام سے چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، اس پر ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ضرور زیادہ ٹیکس ہے۔ بہرحال اگر ضرورت سے زیادہ ٹیکس ہے بھی تو ایک حرام چیز، جو غلط چیز جو ایک جو ہے غیر اسلامی حکومت کر رہی ہے، وہ آپ کے لیے نہیں جائز ہو جائے گا کہ ایک حرام چیز جو ہے آپ کے لیے جائز ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں جتنی بھی جو ہے چیزیں اس سلسلے میں سود کے متعلق آئی ہیں، کہیں پر بھی ایگزمپشن نہیں دیا گیا ہے کہ اس صورت میں جو ہے آپ کے لیے سود جو ہے حلال ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم یہودیوں کی اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں روش تھی، اس پر شعوری یا غیر شعوری طور سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا پہلا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو احکام کی جو عبارتیں ہوتی تھیں اس کو وہ ہٹا کر کے دوسرے مقام پر فٹ کر دیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ صحیح کو صحیح، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کرتے تھے۔ دوسری اس کی مثال جو ہے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے واقع تھی، اور جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے، بنی اسرائیل یہودی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہودیوں میں سبت یعنی سیٹرڈے جو ہے وہ بہت اہم مانا جاتا ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کام، عبادت کے علاوہ کسی بھی قسم کا کام، کسی بھی قسم کی باتیں مطلق حرام ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اس کی جو ہے خلاف ورزی کرے تو اسے کاٹ دیا جائے، توریت میں بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنا چاہیے کہ آیا اس کے حکام پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سب کی تعظیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو ہوا یہ کہ اور دن جو تھے 6 دن، اتوار سے لے کر کے جمعے تک، اس میں مچھلیاں جو ہیں بہت ہی معمولی ہوتی سمندر میں، لیکن سنیچر یعنی سبت کے روز جو ہے خوب مچھلیاں امڑ کے آتی، اب یہ سب دیکھ دیکھ کر کے ان کے منہ میں پانی بھرنے لگا، لال ٹپکنے لگی، اور یہ بھول گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، انہیں اپنے اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے براہ راست تو نہیں سبت کے حکم کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کی روح کی خلاف ورزی اس طرح سے کی کہ جمعے کو وہ جو ہے نالیاں بنا کر کے بڑے بڑے گڑھے جو ہے کھود دیتے کنارے،
اور سنیچر کے روز اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے سنیچر کے روز جو ہے سمندر کا پانی چڑھ کے آتا اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں آتی، تو ان نالیوں کے ذریعے وہ گڑھے میں آ کے بھر جاتی، اور پانی جب اتر جاتا، اتوار میں حالات جو ہے نارمل ہو جاتے، تو آتے ان گڑھوں سے ان مچھلیاں پکڑتے۔ تو یہ اس زمانے کے جو لوگ تھے اہل تقوی، انہوں نے اس سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہی انہوں نے تعویلات کا سہارا لیا کہ کہاں ہم سب کو کرتے ہیں، ہم تو سب کو عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ اس کی روح کے خلاف ہے، آپ ایسا مت کیجئے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر جو ہے وہ نہیں مانے۔ ایک دن جب وہ رات میں صبح سو کے اٹھے تو لوگوں نے دیکھا اور خود انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بندر ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بڑی ذلیل موت دی، ظاہر ہے کہ اس کے کچھ روز کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ یہاں تو ہم لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں سبت کے حکم کی خلاف ورزی سے بڑھ کر کے کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ بظاہر سبت کے خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے، یہاں تو جو ہے بینک لوگ قائم کر رہے ہیں، اور ٹھاٹ سے اس میں جو ان کے جلسے ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، تمام چیز ہوتی ہے۔ وہ جو ہے زکوٰۃ فاؤنڈیشن بھی بنائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنتا کوآپریٹو بینک بھی بناتے ہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن میں ہیں، اور وہی لوگ ہیں وہ جو کہ جنتا کوآپریٹو اس میں ہیں، سارے کے سارے ٹوٹل ایک آدھ کو چھوڑ کر کے مسلمان۔ اور اس میں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ نے سودی نظام کو ختم کیا ہے، اور جو ہے زکوٰۃ صدقات والا جو پاکیزہ نظام ہے اس کو جو ہے بڑھایا ہے، اس کو ختم کر کے اس کو وہ کیا ہے، لیکن وہ پیرالل اس کو چلا رہے ہیں۔ اور صرف بینک کا سود نہیں، اب تو جو ہے مہاجنی سود مسلمانوں میں بہت عام ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جناب افغانستان کے جو لوگ افغانی تھے وہ سود کی بڑی ہائی جو ہوتی تھی، شرح ہوتی تھی، اس پر وہ جو ہے قرض دیتے تھے، لیکن اب تو عام مسلمانوں میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیے کتنی زیادہ جو ہے مہاجنی سود میں جو لوگ مبتلا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سنگینی جو ہے جو سود کی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ صورتحال ہے، اس میں عربوں کا معاملہ بھی جو ہے، عربوں نے زیادہ اس کو پھیلایا ہے۔ وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے بے انتہا پٹرول کی وجہ سے بہت زیادہ دولت مند، اور یورپ امریکہ میں جو ہے ان لوگوں کے جو ہے بینکوں بے پناہ جو ہے کھاتے، $1 ٹریلین جو ہیں اس میں ان کے سود بنتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو تو جو اصل ہے ان کے پاس وہی ضرورت زیادہ ہے، اور اسی میں جو ہے وہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ وہ سود کا لے کے کہہ رہے ہیں وہ جناب مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے ڈھکیل دیتے ہیں۔ اب بتائیے، جس چیز میں ایک چیز میں اللہ کا غیظ و غضب پنہا ہو، وہ نجاست ہو، گندگی ہو، وہ اس سے کوئی جو ہے خیر وجود میں آ سکتا ہے؟ کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ دیکھ لیجیے اس وقت جتنی بھی مسلمان تنظیمیں ہیں، میں تبلیغی جماعت کی بات نہیں کرتا، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن جتنی اور جو تحریکات اسلامی کہلاتی ہیں ان سب میں سود کا جو ہے بڑا، یہ عربوں کا سود جو آتا ہے، زکوٰۃ کا آتا ہے یا سود آتا ہے۔ اور دیکھیے کہ آپ یہ کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ جو یہ ہے کہ اللہ کا غضب و غضب جو ہے، بلکہ کامیابی نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کے اوپر اور جو ہے مسلط ہوتی جو آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ بات آ نہیں رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی جو ہے اس میں جو ہے یہی ہے کہ جب معلوم ہو ہم کو کسی بھی چیز کے سلسلے میں، چاہے وہ بینک کا کوئی اکاؤنٹ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں سود جو ہے آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ لے رہے ہیں، تو پہلی فرصت میں اس کو ختم کریں۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تو اسے آپ لینے سے منع کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، لکھ کر کے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام میں حرام ہے، اور حرام چیز جو ہے وہ منع کیا گیا اس کو لینے کے لیے، حرام چیز کے ہم مالک نہیں ہیں، آپ جو ہے اس کو، ہم اس کے لینے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے گی تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ظاہر ہے غلاظت جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ خود سوچیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیب سے متعلق ہیں، یؤمنون بالغیب کہا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے ذرا کہ آپ کے گھر کے بارے میں جو ہے پڑوسی آپ کے یہاں کہے کہ ابھی جو ہے آپ کے یہاں ایک کوبرا سانپ گھسا ہے گھر کے اندر، تو کیا آپ جو ہے گھر میں رہ پائیں گے؟ اس رات آپ رہ پائیں گے وہاں پر؟ جو ہے پہلی فرصت میں دوسری جگہ شفٹ کریں گے، پھر ایسے لوگوں کو بلائیں گے جو کہ اس کوبرا سانپ کو نکالے، برآمد کرے ہو جائے۔ کسی بھی چیز کے سلسلے میں مثال کے طور پر ایک تقریب ہے، اس تقریب میں آپ نے 20 جو ہے کلو دودھ جو ہے ایک اس میں برتن میں رکھا ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، اور ایک جو ہے کتا بھی ساتھ میں آ گیا،
اور تھوڑی دیر میں آ کے بتایا آپ کے جب آپ جو ہے دودھ کے استعمال کے لیے بڑھے آگے تو ایک بچے نے بتایا، آپ کے لڑکے نے بتایا کہ پاپا جو ہے کتا آیا تھا اور پیر اٹھا کر کے پیشاب جو ہے کرنے لگا تھا، لیکن میں نے بھگا دیا، تھوڑا سا پیشاب اس میں پڑا ہے۔ تو آپ بتائیے کون سا مائی کا لال ہے جو دودھ کا استعمال کرے گا؟ یا تو آپ دھوکے سے کسی کو پلا دیں، خود تو آپ پئیں گے نہیں، پھر یہ کسی اہل ایمان کسی اس شخص کو جیسے کہ مسلمان غریبوں کو اس میں ظاہر ہے کہ وہ جو ہے حرام چیز ہے، وہ تو پہلے منع یہ کیا گیا کہ آپ اسے لیجیے ہی نہیں، اسی جائے کہ آپ اسے لے بھی رہے ہیں اور پھر ان لوگوں کا ایمان بھی غلط کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ پہلے سوال کا جواب جو کہ 2 ہفتے قبل جو ہے اس کا بہت تفصیل کے ساتھ جواب دیا گیا ہے۔ میری آپ درخواست ہے سوال کرنے والے سے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ بہت ہی بھیانک قسم کا جو جرم ہے اس سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بغور جو ہے سنیں اور پھر کوئی چیز جو ہے عمل کے لیے کوشش کریں، نہ کہ راستے نکالنے کی کوشش کریں کسی طرح سے وہ سود کو جو ہے ہم جائز کر لیں اپنے لیے، اور اس میں پھر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھیں۔ دوسرا سوال جو ہے وہ نئی دہلی سے نوشاد احمد چوہان صاحب کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض جو نمازیں ہیں تو نفل نمازیں بھی آپ نے بتائی ہیں جن کو کہ لوگوں نے بعد میں سنت موقدہ اور غیر موقدہ کہا ہے، تو کیا روزوں میں بھی ایسے ہی نوافل ہیں، نفل جو ہے روزے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے، ذکیہ ہے، بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ اور اس کے سلسلے میں آپ سے بتا دوں کہ ایک جو حدیث قدسی ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اگر آپ وہ لوگ جو کہ عربی زبان جانتے ہیں وہ جو ہے اسے پڑھتے ہیں تو سر دھوتے ہیں اس کے اوپر کیا۔ اور وہ حدیث قدسی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے، لیکن الفاظ وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ان کے علاوہ ہے جو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ یہ حدیث قدسی کیا ہے سنیے، یہ ہے کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی سمع به يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إلى آخره۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن کے علاوہ ہیں، جو حدیث کے ذریعے معلوم ہے، اللہ رسول کے ذریعے، کہ جو میرے ولی سے، جو میرے دوست سے دشمنی مول لیتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اب یہ تو یہ بتایا کہ میرے دوست سے جو اعلان جنگ کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے اعلان جنگ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوست جو ہے ہوتا کون ہے وہ؟ تو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے جس چیز میں، وہ چیزیں جو ہیں جو فرائض ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ وہ چیز جس سے میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ہیں فرائض۔ اب فرائض یہاں پر صرف نماز ہی نہیں بلکہ جس میں جو ہے فرض عبادات ہیں وہ سب آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مزید قریب ہونے کے لیے نوافل کے ذریعے مجھ سے اور قریب ہوتا ہے۔ اب یہ نوافل جو ہیں وہ جو فرض کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں وہ سب نوافل میں آتی ہیں، اور جتنی اور عبادات ہیں ان میں فرض کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ نوافل میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے چاہنے لگتا ہوں، اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اس سے جو محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور وہ پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہوتا ہے تو اسے میں پناہ میں اپنے لے لیتا ہوں۔ یہ آگے اور بھی حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ فرائض ہی نہیں بلکہ نوافل جو رکھے گئے ہیں
عبادات میں ان کو بھی جو ہے ادا کرتے رہنا چاہیے. وہ جو ہے ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ ان پر باس پرس ہوگی، لیکن یہ کہ ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ثواب بے انتہا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا وہ ایک راستہ ہے. آپ کو جو ہے میں اور بتاؤں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور دوسری حدیث ہے. یہ جو اوپر میں نے حدیث جو پڑھی ہے وہ صحیح بخاری کی ہے، اور حدیث نمبر ہے 6502. اور اب دوسری جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ کیا فائدہ ہے ان کا، یہ جو فرائض کے علاوہ نوافل ہیں وہ کس کام آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم سارے لوگ جو چیز کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا جوئی خوشنودی کے لیے، اور آخرت میں جو ہے حساب کتاب صحیح ہو، اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے. تو عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به الناس یوم القیامہ من اعمالهم الصلاۃ یقول ربنا جل وعز لملائکته وهو عالم انظر فی صلاۃ عبدی اتمها ام انقصها فإن كانت صلاته فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان تنقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على ذاك. یہ حدیث ہے، اس حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کا جو حساب کتاب ہوگا، لوگوں سے مراد یہاں پر اہل ایمان ہے. اہل ایمان کا جو سب سے پہلے حساب کتاب جس چیز کا ہوگا وہ سب سے پہلے جو ہے نماز کا ہوگا. تو نماز میں جو ہے، نماز کے بارے میں جب حساب ہو رہا ہوگا تو ہمارا رب جو ہے جل آواز وہ کہے گا مطلب فرشتوں سے، جبکہ وہ خود خوب اچھی طرح سے واقف ہے تمام چیزوں سے، کہ میرے بندے کی کچھ نمازیں جو ہیں دیکھو کہ کیا وہ پوری ہیں یا کچھ جو ہے کمی ہے ان میں، اور اگر پوری ہے تو ان کو پورا لکھ لیا جاتا ہے، اور اگر وہ کم ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی جو ہے دیکھو کچھ نفل نمازیں ہیں، اگر نفل نمازیں ہیں تو اس کو اس سے میرے بندے کی نمازوں کو پورا کر دو. اور پھر اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا، زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کی کہ نہیں، کمی ہے تو وہ جو ہے صدقات وغیرہ خیرات کی ہے وہ، اور اسی طرح سے باقی اعمال بھی اس طرح سے ہوگا. یہ حدیث جو ہے وہ سنن نبی داؤد 864 865 866، جامع ترمذی حدیث نمبر 413، سنن نسائی حدیث نمبر 465 466 467، سنن ابن ماجہ 1425 1426، سنن دارمی 1395، مسند احمد 16949 16951. تو یہ جو ہے بہرحال میں نے اس وجہ سے بتایا کہ نفل کی جو اہمیت ہے نفل عبادات کی وہ کم نہیں ہے. ایک اور چیز ہے جو آپ کو میں اس سے پہلے بتاؤں بغیر حوالے کے، لیکن بہت مستند عزیز، وہ ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کرایا. کوئی خاص ایسا موقع تھا، اس پہ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے ان سے، اور ان سے کہا کہ بولو کیا مانگتے ہو. اب یہ اس میں ضرور رکھیے کہ بولو کیا مانگتے ہو تو وہ ہر شخص کے حساب سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا مطالبہ کیا ہے، تو اچھا ایسا کرو کہ نمازوں سے میری مدد کرو. نمازوں سے میری مدد مطلب فرض کے بغیر تو آدمی مومن ہی نہیں ہے. فرض چھوڑنے والا جو ہے، جو ترک من ترک الصلاۃ فقط کفر، وہ کفر کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. یعنی نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھو، اور نفل نماز عبادات میں نماز جو اللہ کو بہت محبوب ہے. تو یہ کہ اللہ کے محبوب بھی تم ہو گئے، جیسا کہ ابھی اوپر جو ہے قدسی میں دکھائی دیا ہے. اور پھر میں جو اللہ سے دعا کروں گا تو شاید میری اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کر لیں. تو اب آئیے نفل روزوں کے سلسلے میں. اس سے پہلے نفل جو نمازیں تھیں جس کو لوگوں نے سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں اپنے طور سے تقسیم کیا ہے. یہ سنت موقدہ شروع میں جو یہ تھی کہ وہ نفل نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے ادا کرتے تھے، وہ نفل نماز،
نفل نماز کا مطلب یہ کہ آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، محروم رہیں گے آپ سعادت سے ثواب سے، لیکن گناہ نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے یہ ذہن میں آپ کے ہے گناہ ہے چیزیں ہیں تو پھر ہو سکتا ہے گناہ ہو اس کو، لیکن اللہ رسول کی جانب سے ایسا نہیں ہے۔ اب آگے جو دیکھیے آپ حدیث قدسی میں اگر اوپر جو بتایا گیا ہے کہ فرائض ہیں اور نوافل ہیں، تو اب یہ نفل روزے، ابھی رمضان المبارک جو گیا ہے لوگوں نے جو ہے روزے رکھے ہیں، تو نفل روزے وہ کون سے نفل روزے ہیں جن کو کہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ان نفل روزوں میں وہ بھی ہیں جس پہ اللہ کے رسول بہت پابندی سے عمل کرتے تھے، اور ان نفل روزے وہ بھی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل یا صلاۃ فی جوف اللیل، کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل جو ہے روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، یعنی عاشورہ کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر 1163، سنن نبی داؤد 2429، جامع ترمذی 438 740، سنن نسائی 1613، مسند احمد 8026، 8358، 8507، 8534، 10915، سنن ابن ماجہ 1742، سنن الدارمی 1798، 1799۔ جیسا کہ اس سے پہلے جو ہے بتایا گیا تھا کہ یہ جو رات کی نماز ہے کتنی اہمیت ہے اس کی، قرآن مجید میں بہت مقامات پر اس کا آیا ہے، بہت ہی عمدہ انداز میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات کہیں تو نام لے کر کے، کہیں وہ چیز جو کہ ہوتی ہے اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں، جیسے مثال کو شہر میں جو ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو بیان کر کے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے اس کی پابندی کرتے تھے۔ یعنی نماز میں سنت موقدہ اگر ہے فرض نمازوں کے بعد، یہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز، جس کو جو ہے وہ عام طور سے لوگ غور کر دیتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، جس کے یہاں پر بتایا گیا سب سے جو ہے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو شہر اللہ المحرم، اللہ کا محترم جو مہینے کا جو روزہ ہے عاشورہ، اس کے بارے میں جو ہے کس طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت جو ہے اجاگر کی ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث کی روح سے یہ بات بتائی گئی ہے حدیث میں کہ مشرکین مکہ و طائف یہ لوگ جو ہیں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان جو ہے روزہ رکھتے تھے، مدینے میں آ کر بھی روزہ رہا اس وقت تک کہ جب تک کہ رمضان کا روزہ فرض ہو گیا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ نے اختیاری اس کو کر دیا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس روزے کی بہت پابندی کرتے تھے، سنت موقدہ، وہ جو ہے وہ یہ کہ یہ عاشورہ کا جو روزہ تھا، اور وہ لوگوں کو بتاتے بھی تھے کہ اس کی جو اہمیت کیا ہے۔ اب دیکھیے اس کی اہمیت کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ربیع بنت معوذ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشورہ الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم قالت قلنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعب من الإهن فإذا بكى أحدهم على الطعام آتيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار۔ دیکھیے ایک لفظ جو ہے آپ غور سے سنیے، اس میں ربیع بنت معوذ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ صحابیاں ہیں، اور یہ کہ بڑی کم عمر صحابیاں میں سے، جیسے حسن حسین، یہ تمام جس طرح سے کم عمر صحابیات،
تو یہ جو ہے بیان کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخر دور کا بیان کر رہی ہے، آخر دور کا جو بیان کر رہی ہے، شروع دور کا نہیں بیان کر رہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عاشورہ کے سحر اور طلوع فجر کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت انصار کے علاقوں میں بھیجا، یہ کہتے ہوئے کہ جس نے صبح کا ناشتہ کر لیا ہے، صبح کچھ کھا پی لیا ہے، تو باقی دن جو ہے اس کو، اور باقی دن اپنا پورا کرے لیکن کھائے پیے نہیں اس میں کچھ، اور جو روزہ دار ہے تو وہ روزہ رکھے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے بچوں کو پھر روزہ رکھواتے تھے، اور ان کے لیے کھلونے جو ہیں وہ رنگین رنگے ہوئے جو اون ہے اس سے جو ہے ان کے لیے کھلونا تیار کرتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی جو ہے کھانے کے لیے کھانا مانگتے ہوئے رونے لگتا تھا تو اسے ہم جو ہے وہ کھلونا کھیلنے کے لیے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ یہ جو ہے عام روایت نہیں ہے، صحیح بخاری کی ہے روایت 1136، 1960، اور صحیح مسلم 11 حدیث نمبر 1136۔ یہ جو ہے اب یہ تمام انداز یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو ہے اس کی محرم کی کیا اہمیت ہے، لیکن یہ بات ضرور رکھیے ذہن میں، یہ فرض نہیں ہے، اس کو رکھیں گے آپ جو ہے ثواب ملے گا، یقیناً ثواب مستحق ہو گئے۔ اور یہ بتایا گیا ہے رمضان ہی کے روزوں کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں بھی کہ جو ہے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے، تمہیں صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے دیکھیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے کیا کہتی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عائشہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالصیام یوم عاشوراء فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر، صحیح بخاری 2001۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کا جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب جو ہے رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو جو چاہتا جو ہے روزہ رکھتا، جو چاہتا روزہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جو ہے اور روایات میں جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء یصومہ فلیصمہ ومن شاء یترکہ فلیترک، کہ جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، جو روزہ چھوڑنا چاہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ اس لیے کہ یہ پہلے جو ہے فرض تھا، اللہ کے رسول نے بتانا مقصود تھا، لیکن یہ کہ اہمیت کے نقطہ نظر سے آپ نے جو ہے احترام عاشورہ کہ اگر کسی نے ناشتہ کر بھی لیا ہے تو باقی دن جو ہے وہ اس طرح سے نہ اپنے آپ کو گزارے کہ کھا پی رہا ہے وہ، اور جنہوں نے نہیں ناشتہ کیا ہے وہ روزہ رکھے تو اچھا ہے۔ یہ جو حدیث جو ہے یہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، جو روزہ نہ رکھنا چاہے اسے چھوڑ دے، یہ صحیح بخاری 1592، 1893، 2002، 3002، 3831، 4502، 4504، صحیح مسلم 1125، سنن نبی داؤد 2442، جامع ترمذی 753، موطا مالک 1022، سنن دارمی 1804، مسند احمد 24011، 24230، 25394، 26068 اور 26107۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا جناب عاشورہ کا روزہ۔ اب آئیے جناب عرفہ کا روزہ۔ عرفہ روزہ ذی الحجہ میں جو ہے وہ 9 ذی الحجہ جو ہے وہ عرفہ کا روزہ ہوتا ہے۔ عرفات یا عرفہ جو ہے وہاں کا قیام جو ہے ضروری ہے، وہاں پہنچنا ضروری ہے، ارکان حج میں سے ہے کہ عن ابی قتادہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفے کے دن کا جو روزہ ہے میں اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے سال کے جو ہے گناہ اور اس کے بعد کے جو ہے گناہ وہ معاف فرما دے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات بتا دیں، یہ سب صغیرہ گناہ ہے،
اور عرفہ کا جو ہے دن جو ہے عرفات میں جو ہے لوگ روتے ہیں گڑاتے ہیں، تو ہم جو اس روح کو رکھتے ہوئے سامنے آدمی روزہ رکھے گا، نمازیں وغیرہ پڑھے گا، معافی مانگے گا، تو صغیرہ گناہ کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے معاف ہو جاتے ہیں بغیر اس کے جو ہے. کبیرہ اس میں جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کے ذہن میں یہ چیز ہو اور اس چیز کو سامنے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. وہ ان چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. اور بندوں سے متعلق چیزیں تو بندوں سے متعلق تو چیزیں جب تک بندے معاف نہیں کر دیتے باضابطہ یا ان کا حق نہیں ادا کیا دے دیا جاتا اس وقت وہ معاف نہیں ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قمری مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے جو روزے ہیں قمری مہینے کے وہ رکھتے تھے، اور اس کے لیے بتاتے بھی تھے لوگوں کو. عن ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا صمت من الشهر 3 ایام فصم 13 و14 و15. یہ حدیث جو ہے جامع ترمذی 761، سنن نسائی 2424، 2423، 2422، 2423، 4311، مسند احمد 2135، نہیں 21350، اور یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر کہ اگر تم جو ہے وہ ہر مہینے یعنی رمضان کے علاوہ ہر مہینے جو ہے تم 3 دن جو ہے روزے رکھو گے تو رکھو تو تم جو ہے 13، 14 اور 15 جو قمری مہینے کی تاریخ ہے ان میں جو ہے روزہ رکھو. اتنا ہی نہیں، دیکھیے اس میں ایک چیز اور ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ سب جو ہے کیوں ہے. جو پچھلی شریعتیں تھیں، پچھلی شریعتوں میں جو ہے بنی اسرائیل کی خاص طور سے عیسائیوں اور یہودیوں، عیسائی تو جو ہے زیادہ قریب تھے، ان کی ہے رحمانیت آ گئی تھی. ان کی رحمانیت اس بدترین طریقے کی رحمانیت تھی کہ نہ بدن کے حقوق تھے، نہ سوتے تھے، نہ آرام کرتے تھے، نہ ٹھیک سے کھاتے پیتے تھے. دوسرے لوگوں کے حقوق، بیوی تو بہت آگے کی بات تھی، ماں بہن کو بھی دیکھنا انہیں گوارا نہیں تھا. اور ایک آدھ پادری جو تھے وہ اگر مرتے وقت بھی ماں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں ایک نظر دیکھ لوں، میری آخری وقت ہے، اور اس کو جو ہے چارپائی بھی ڈال کر کے جو ہے وہ کلیسا کی سیڑھیوں پر لایا گیا، اور اس نے بار بار کہلوایا بیٹے سے جو کہ بہت بڑا پادری تھا کہ مجھے ایک نظر دکھا دو، میرا آخری وقت ہے. تو ماں کی محبت میں وہ آئے، ایک نظر دکھایا اور جھٹ سے اندر گیا. پھر انہوں نے آنکھیں پھوڑ لی. کہ اب بتائیے جو ہے کہ کہاں سے وہ بات چلی تھی کہ جو ہے جو غیر محرم ہے انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، ان سے قرب نہیں ہونا چاہیے، اور کہاں یہ ہے کہ جو کہ جس سے آدمی کی ذات وابستہ ہوتی ہے، تمام محبتیں وابستہ ہوتی ہیں، جس سے اس کا وجود ہوتا ہے اس کے سلسلے میں. پھر رحمانیت اس سلسلے میں ہے کہ جو بھی چیزیں مسلسل روزے رکھے جا رہے ہیں، مسلسل جو ہے عبادتیں کی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم یہ ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا دین جو ہے آسان. ہم کم تمہیں چیزیں بتائیں گے، اس کا ثواب تمہارے لیے زیادہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پر جو ہے قمری جو مہینے ہوتے ہیں ان کے جو دن ہوتے ہیں وہ 360 بنتے ہیں، کم ہوتے ہیں. تو آپ رمضان کے 30 رکھیے. پھر حدیث میں یہ آیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت کے حوالے دے کر کہ جو بھی وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو بھی نیکی کو کرے گا اس کا 10 گنا ملے گا. اب آپ جو ہے ملٹیپلائی کیجئے، ہر مہینے کی جو 3 جو ہے روزے ہیں تو 30 روزے ہو گئی. رمضان کے جو ہے 30 روزے ملا کر 36 360 روزے. نہیں، آپ کو پورے دن پورے جو ہے پورے سال روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اور جب لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جو ہیں وہ صائم الدہر، اس کو کہتے ہیں صائم الدہر، مسلسل روزہ رکھنا، اس خواہش کا اظہار کیا تو آپ بہت ناراض ہوئے. بلکہ ایک شخص نے جو ہے وہ آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں. تو آپ اس پر بہت سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا میرا معاملہ جو اس سلسلے میں تم لوگوں سے علیحدہ ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے خود کھلاتا پلاتا ہے، اور پھر آپ پر جو ذمہ داری دی گئی تھی، جتنا عظیم مشن آپ کے ذمہ تھا، تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب رہنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیبیں بتائیں بہت سی.
کہ وہ جو ذہن ہے اس ذہن کی بھی تسکین بھی ہو جائے اور ثواب بھی جو ہے پورے پورا ملے. یعنی گویا کہ پورے طور سے جو ہے پورے سال جو ہے وہ اس نے روزے رکھے ہیں. آئیے دیکھیے، اس سلسلے میں صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی تو یہ بات آئی تھی کہ ہر قمری مہینے میں 13 14 15، لیکن یہ تو یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ 13 14 15، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی پابندی کر سکے آدمی. تو یہ کہا گیا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیجیے. ان معاذ الادویہ انہا سالت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر 3 ایام قالت نعم فقلت لها من ای ایام الشہر کان یصوم قالت لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم. معاذہ ادویہ جو ہیں انہوں نے عائشہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی ان سے یہ پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو میں نے کہا کہ مہینے کے کن دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ نہیں ہوتی تھی، وہ جن دنوں میں چاہتے تھے مہینے کو روزہ رکھ لیتے. یعنی کوشش تو آپ کی ہوتی تھی کہ 13 14 15، لیکن آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں اگر ادھر ادھر ہوتی تھی تب بھی اس کی وہ آپ پابندی نہیں چاہتے روزے رکھتے تھے. بالکل جو ہے ویسے ہی ہے جیسے کہا گیا ابھی شوال کے روزوں کے سلسلے میں آئے گا، اس سلسلے میں بتاؤں گا. تو یہ 13 14 15 اچھا ہے آدمی 13 14 15 رکھے، لیکن اگر جو ہے وہ نہیں اس کی کسی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر کسی کی زیادہ عمر ہے، بڑھاپا ہے، چیزیں ہیں، کمزوری ہے، وہ مسلسل 13 14 15 نہیں رکھ سکتا، 2 3 دن کے وقفے سے رکھ لے روزے جو ہے. لیکن ہر مہینے 3 اگر روزے ہوتے ہیں تو 3 ملٹیپلائی جو ہے 10 سے آپ کیجیے 30 بن جاتے ہیں. اور پھر رمضان سمیت جو ہے باقی تمام اس کے مل کر کے پورا سال کے جو روزے ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے ابھی جو میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے معاذہ ادویہ کی، وہ صحیح مسلم 1160، سنن نبی داؤد 2453، جامع ترمذی 763، سنن ابن ماجہ 1709، مسند احمد 25127. اب جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھیے خود اللہ کے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر الصبر و 3 ایام من کل شہر صوم الدہر. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ شہر الصبر کا مطلب شہر رمضان، رمضان کا مہینہ اور ہر مہینے کے 3 دن ایسے ہیں گویا کہ پورے سال کے جو ہے روزے. یہ سنن نسائی ہے 2408. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ہریرہ قال اوصانی خلیلی بثلاثین لا ادعون حتی اموت صوم 3 ایام من کل شہر وصلاۃ الضحیٰ والنوم علی وتر. کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے، یہ میرے جو ہے یار نے مجھے، اللہ کے رسول مجھے اشارہ ہے کہ مجھے تاکید کی ہے 3 چیزوں کی جس کو میں مرتے مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. ایک تو یہ کہ ہر مہینے کی 3 روزے، چاشت کی نماز، اور سونے سے پہلے جو ہے وطر کی نماز. وطر یہ 3 نہیں بلکہ 1 3 5 7 جتنے بھی پڑھ سکے آدمی. یہ حدیث جو آئی ہے صحیح بخاری میں ہے 1178، 1981، صحیح مسلم 721، سنن نبی داؤد 1433، جامع ترمذی 760، سنن نسائی 1677، 1678، 2369، 2405، 2406، 2407، سنن دارمی 1495، 1786، 1787، مسند احمد 7596، اور بہت زیادہ ہیں. تو میں نے صرف ایک دیا ہے، اس کو کوٹ کر دیا ہے کہ بہت زیادہ مسند احمد میں جو ہے. تو یہ دیکھیے یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیے کہ تاکید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں 3 چیزوں کی جو ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھے جائیں، چاشت کی نماز ہے، اور یہ کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز. اب یہ سب جو ہے نفل نمازیں ہیں، ثواب اس میں رکھا گیا ہے، چیزیں رکھی گئی ہیں. یہ سونے سے پہلے وتر کی مطلب یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو ادھر جو ہے آنکھ نہیں کھل پاتی تھی آپ کی. وطر کے بارے میں آپ سے یہ بتا دوں، وطر کی جو عشاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، لوگوں نے عشاء کے ساتھ خاص کر دیا. یہ ہے تہجد کے ساتھ
کہ اللہ نے فرمایا کہ جو رات کی نماز ہے صلاۃ اللیل، صلاۃ فی جوف اللیل، رات کے درمیانے جو اس کی سحر وقت کی جو نماز، اس کی آخری نماز وطر ہونی چاہیے۔ وطر کا مطلب یہ کہ آپ اس کو وہ کر لیں، 3 کر لیں، اسے جو ہے 1 3 5، یعنی 2 رکعت پڑھیں، پھر 1 رکعت پڑھیں، یا 3 رکعت پڑھیں، 5 رکعت پڑھیں، 7 رکعت پڑھیں، اور بیچ میں جو ہے نہ بیٹھے، آخر میں سے تشہد میں آخری میں بیٹھے۔ اور اللہ کے رسول نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عشاء میں، وہ مغرب میں اور وطر میں جو ہے فرق کرو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں کر پاتے تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ سونے سے پہلے، یہ نہیں کہا کہ عشاء کے بعد، سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا، سونے جا رہا سونے سے پہلے پڑھ۔ یہ جو ہے ہر مہینے آدمی 3 روزے رکھ لے، اگر آدمی جو ہے 3 دن کے روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے مسلسل 3 روزے رکھے آدمی، 3 روزے ہر مہینے میں رکھ لیں، 1 ہفتے میں 1 رکھ لیجئے، 1 مہینے میں 4 جو ہے ہفتے ہوتے ہیں، تو کتنی بڑی جو نعمت، کتنے بڑا ثواب ہے اس کا کہ جناب کہ پورے جو ہے مہینے کا جو ہے ثواب اس میں ہوتا ہے، 10 گنا ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اگر صحیح معنی میں اللہ کی رضا جوئی خوشنودی کے لیے آدمی رکھے روزہ، اور وہ تمام چیزیں پورا کرے جو روزے کے تقاضے ہیں۔ اب آئیے جناب شوال کے 6 روزے، جو کہ شوال اب چل رہا ہے رمضان کے بعد، کہ عن نبی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كصيام الدهر، کہ ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 جو ہیں نفل روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 1164، سنن نبی داؤد 2433، جامع ترمذی 759، سنن ابن ماجہ 1716، سنن دارمی 1795، مسند احمد 23533، 23556، 23561۔ اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی جو ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آدمی ایک ساتھ روزے رکھے۔ جن دنوں میں جو ہے روزے حرام رکھے گئے ہیں ان میں تو ایک جو ہے عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کے جو ہے 3 دن ہیں، ان دنوں میں جو ہے روزہ جو ہے وہ حرام ہے۔ ان میں یکم شوال کو نہیں، آدمی 2 شوال سے بھی شروع کر سکتا ہے، آدمی 1 ہفتے بعد بھی شروع کر سکتا ہے، آدمی جو ہے بیچ بیچ جو بریک کر بھی کر سکتا ہے۔ صرف یہ کہا گیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال میں 6 روزے ہونے چاہیے، اور وہ 6 روزے جو ہیں جو ملٹیپلائی کریں گے تو پھر جو ہے وہ رمضان کے روزوں سے مل کر کے جو ہے وہ پورے سال کا جو ہے روزہ ہو جائے گا۔ یہ اس کے علاوہ جو ہے ماہ شعبان میں جو نفل روزے ہیں ان کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیام منہ فی شعبان۔ عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یعنی رمضان کے علاوہ کی بات ہو رہی کہ آپ روزے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب آپ جو ہیں وہ مسلسل روزہ رکھیں گے، کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر ایک وقت آتا کہ آپ مسلسل روزے چھوڑیں، مسلسل نہیں روزہ رکھتے، ہم یہ کہتے کہ اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مہینے جو مکمل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ رمضان کے روزے مکمل آپ نے کیے ہیں، اور رمضان کے علاوہ آپ نے کسی اور شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھے۔ یہ رمضان میں آپ تو فرض روزے ہیں وہ آپ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر کسی مہینے میں آپ نے زیادہ روزے رکھے ہیں تو شعبان میں رکھے ہیں۔ یہ صحیح بخاری 1969، صحیح مسلم 1156، سنن نبی داؤد 2431، 2434، جامع ترمذی 736، سنن نسائی 2177، 2178، 2189، 2180، موطا مالک 869، مسند احمد
24,116 اور بہت سی حدیث ہے مسند احمد میں. میں نے ٹوکن طور پر جو ہے ایک جو ہے حدیث جو ہے بیان کر دی ہے اس میں. تو اس سلسلے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے امت کے لیے منع کیا ہے کہ وہ 15 کے بعد جو ہے روزہ نہ رکھے، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے. وہ اس لیے کہ رمضان کا حق نہیں پورا ادا ہو پائے گا، کمزوری وغیرہ بدن میں ہو جائے گی، مناسب نہیں ہے. یہ آپ نے مشورہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو آپ نے اس سے پہلے بتا دیا کہ تمہیں میرے اس معاملے میں مجھے نہیں وہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رب جو ہے مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اب اس میں جو ہے ایک وہ جو شب برات کا جو 15 شعبان پہ جو روزہ ہوتا ہے وہ آتا ہے، تو یہ محدثین کے نزدیک جو ہے یہ روزہ جو ہے روایت جو ہے وہ موضوع روایت ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے. اس لیے جو ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینی چاہیے. جو چیز اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی ہو زبردستی اللہ اس کے رسول کے کچھ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ خاص دنوں کے جو روزے، ایک یہ کہ آپ جو ہے وہ پیر کے روز اور جمعرات کو آپ روز رکھتے تھے. تو کہنا ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس واحب ان یورز عملی وانا صائم. کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ پیر کو اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرے عمل وہ پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. یہ روایت ہے جامع ترمذی کی 7471 اور جامع ترمذی 747، سنن دارمی 1792. یہ ایک اور بتا دوں شعبان کے سلسلے میں جو یہ ہے ایک ہفتے کے عمل، اور شعبان کا ہے پورے سال کے. اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شعبان میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں پورے سال کے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں یہ اعمال میرے پیش کیے جائیں تو میں روزے سوں. ایک اور وجہ بتائی اللہ کے رسول نے پیر کے روز روزہ کرنے کی. کیا نبی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن یوم الاثنین عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. ابو قتادہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے پیر کے روز جو ہے منڈے میں جو روزہ اس سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی آنا شروع ہوئی ہے. صحیح مسلم 1162. تو اب یہ کہ پیر کے روز کے جو روزہ ہے یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، اور نہیں آتا کہ صحابہ جو ہیں وہ اس بنیاد پر جو روزہ رکھتے تھے. تو یہ جو ہیں وہ نفل روزے ہیں. ان میں سے کچھ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے سنت. اب مولویوں کو دیکھیے کتنی جو چالاکی، آپ دیکھیے کہ نماز کے سلسلے میں تو انہوں نے جو کہیں پر بھی خود ان کی فقہ میں بھی نہیں ہے کہیں سنت موقعہ کہ وہ جو ہے کہ نہ پڑھنے سے جو ہے وہ گناہ ہوگا اور ادا ہوگا. اس میں تو انہوں نے سنت موقعہ یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول نے زور دیا ہے، پابندی کی ہے، اور اس کو نہ کریں گے تو ایسا ہے وہ نماز مسلم کر دیا. لیکن روزوں کے سلسلے میں کیوں نہیں کیا؟ روزوں کے سلسلے میں کتنی تاکیدیں آئیں، کتنی جو ہے حدیث آئیں. غرض اس میں جو ہے کچھ تو وہ روزے ہیں جو سنت موقعہ ہیں، یعنی سنت موقعہ مطلب وہ نفل روزے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام اور پابندی سے رکھتے تھے، لیکن یہ فرض نہیں تھے. اور کچھ وہ روزے ہیں جو کہ آپ نے جو چھوڑ دیا ہے لوگوں کے اوپر، جیسے مہینے میں کبھی رکھ لیجیے 3 روزے، لیکن ظاہر ہے یہ سب بھی جو ہیں وہ نفل روزے ہیں. آپ رکھیں گے تو ہم رکھیں گے تو اس کا جو ہے اجر ملے گا. نہیں کیا وجہ کہ یہ جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو شوال کے بعد روزہ رکھنا شروع کر لیتے ہیں، اور ایک ساتھ جو ہے کہ چونکہ ابھی رمضان کے روزوں کی عادت بنی ہوئی ہے 6 جو ہے روزے رکھ لیں ہم جو ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں بریک کر کے رکھتے ہیں. اب تقریباً جو ہے 15 روز ابھی باقی ہیں. آپ ہم میں سے چاہتے ہیں جو لوگ جو روزہ نہیں رکھے وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ رمضان کے روزوں سے مل کر کے سب مل کر کے جو ہے وہ ایسا ہے گویا کہ پورے جو ہے پورے سال کے جو ہے آدمی نے روزے رکھے. تو یہ ہے پورا سسٹم. اس میں آدمی جو ہے تقویٰ جب آدمی میں سوار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں مسلسل روزے رکھوں، مسلسل میں نماز پڑھوں. یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے فطرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ٹارچر کسی کو کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن یہ ایک ذہنیت جو ہوتی ہے، ذہن جو ہوتا ہے اس کی تسکین بھی ضروری ہوتی ہے. تو اس کا پورا
اس میں جو ہے پورے طور سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اگر اس کو جو ہے ہم اپنائیں گے تو ایک سادہ دین و یسر کے تحت جو ہے آدمی زندگی بھی گزار رہا ہوگا، اور جس ثواب کی سلسلے میں آدمی سوچتا ہے وہ ثواب بھی جو ہے اسے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ جو ہے وہ اب جیسے لیکچر جو ہے ہوتے تھے وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ جو ہے ہفتے میں 1 یا 2، تو سلسلہ انشاءاللہ جو ہے پھر سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، میری صحت کے لیے بھی۔ تعالیٰ وسلام۔